الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کی آیت کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سلسلہ وار ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، روزمرہ کی زندگی کے مسائل کے حوالے سے. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع اگرچہ براہ راست تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کی تربیت میں اگر بہت بڑا دخل ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا، تو بالواسطہ بہرحال دخل ہے اس موضوع کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کریں گے. سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج 18 جمادی الثانی اسلامی تاریخ ہے اور تقریباً ٹھیک 4 دن بعد یعنی 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی بہت ان کی سیرت پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو 3 دور گزرے ہیں. سب سے پہلا دور وہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا دعویٰ یا بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ نے ابھی نبی ہونے کا جو اللہ کی طرف سے حکم آنا تھا وہ بھی نہیں آیا تھا. جوانی کے دن، ان جوانی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا تعلق اگر کسی شخص کے ساتھ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام کے دوست تھے، نبوت سے پہلے آپ کی دوستی کا تعلق تھا. سفر حضر کے اس وقت کے یہ ساتھی تھے، سفر پہ جانا ہوتا تھا حضرت ابوبکر ساتھ چلے جاتے تھے، اور کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا آپ علیہ السلام کو تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے مشورہ کرتے تھے. اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفات رکھی تھیں، بہت سی صفات تھیں، لیکن اس وقت بھی آپ حضرت ابوبکر بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. اس وقت میں بھی سچائی ان میں موجود تھی، سخاوت اس وقت سے ان میں موجود تھی.
تو یہ چند صفات تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اللہ کے نبی ہے، تو آپ کا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بڑا گہرا ایک تعلق بن چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں مکی زندگی کا دور ہے اور نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس وقت سے یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا تھا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو آگے جا کے آگے جو دور آئیں گے تو ان دور میں کیا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، یہ پہلے سے چنا ہوا ہے۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، اور یہ سب سے بڑی ایک یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے بھی ان کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ اگلا مرحلہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا، آپ نے اعلان کیا، وحی کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا اس نے سوچا، یعنی اس نے ایک سوچ و بچار میں مبتلا ہو گیا۔ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب میں نے اس پر ایمان پیش کیا تو اس نے بغیر سوچے بغیر سمجھے میری بات کی تصدیق کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ مقام اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ دیکھیں اسلام لانے میں مردوں میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے آپ کی فضیلت کی، یعنی آپ نے اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں پہلے ایمان لانے والے، فضیلت کے اعتبار سے بھی افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں اگر انسانوں میں کوئی افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سے بعض فرماتے ہیں 39واں یا 40واں نمبر ہے اسلام لانے والوں میں سے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسلام لانے یا لانے، میں نے عرض کیا حضرت عمر نے بہت یعنی شروع کے لوگوں میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے پہلے 39 لوگ گزر چکے ہیں اسلام لانے والے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چنا ہوا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چلا ہے باقاعدہ۔ حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، کہا ظاہر دنیا سوچتی رہی، اور میں آپ کو عرض کروں بڑی زبردست بات ہے، صحابہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ بننے کے بعد تو دشمن بھی مان لیتا ہے، جب تاریخ رقم ہو جاتی ہے نا اس کے بعد تو دشمن بھی مان لیتا ہے، ہاں جی یہ تھا وہ تھا۔ جیسے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو غیر مسلم کی کتابیں بھی ملیں گی، جو مثال کے طور پہ انگریز ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس نے بھی نبی علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ بعض ہندوؤں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کچھ صفحات لکھے، تو ظاہر تاریخ بن چکی تھی، اس کے بعد ماننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ انہوں نے تاریخ کو اس وقت مانا جس وقت تاریخ کا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی بننی تھی تاریخ۔ یہ صحابہ کو اللہ نے ایک خوبی دی ہے کہ بھئی صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ہم جس شخصیت پر ایمان لانے والے ہیں یہ ایک تاریخ بن جائے گی اور ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ صحابہ نے تو بس اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا جان نثار ہو گئے، لیکن خوبی دیکھیں نا، لطف یہی ہے کہ تاریخ بننے سے پہلے تاریخ کو مان لینا، تسلیم کر لیا، یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اور علماء بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے بلند ہوتی ہے، بلند و اونچی ہوگی تو سب سے پہلی کرن اس پہ پڑے گی، پھر باقی نیچے کی جگہوں۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے 2-4 گھر کے آگے 2 منزل گھر بن جائے تو اس کے گھر دھوپ نہیں لگتی، پہلے دھوپ اس شخص کو لگتی ہے، آخر میں جاتے جاتے کہیں دھوپ اس طرف سے بھی ہو گئے ہوا نکل جاتی ہے، باقی دھوپ نہیں لگتی۔
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو آفتاب نبوت جب طلوع ہوا، عام سورج آفتاب طلوع ہوتا ہے تو کرنیں سب سے بلند عمارت پر پڑتی ہیں سب سے پہلے، آفتاب نبوت جب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں بھی سب سے پہلے اس کائنات میں سب سے بلند انسان پر پڑیں، وہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ظاہر نبوت کا ایک یہ دوسرا ان کا دور تھا کہ جو میں نے پہلے عرض کیا مکی زندگی کا دور ابتدا یعنی نبوت سے پہلے، پھر نبوت کے بعد کا دور ایسا ہو گیا کہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ چمٹ گئے، اس کے بعد بھی اللہ نے یہی دیا کہ سفر اور حضر کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا قرب اتنا تعلق جتنا حضرت ابوبکر صدیق کو ملا ہے اتنا کسی صحابی کو نہیں ملا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں جو ایمان جو راسخ ہوا پڑا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کے ایمان والوں کے ایمان کو اگر تولا جائے اور دوسری طرف صرف ابوبکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا ایمان ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر تم میں عبادات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا ہے کہ بہت تہجد پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت نفل پڑھتا ہے، نہیں، ابوبکر تم میں جو آگے بڑھا ہے وہ اس ایمانی کیفیت کی وجہ سے بڑھا ہے، جو اس کے دل میں ایمان ہے نا، اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ عبادات میں تو بہت سے صحابہ ہیں، پوری رات تہجد پڑھی، پورا دن روزہ رکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مزاج تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے کیسا مقام کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کا دوسرا دور۔ تیسرا جو مرحلہ ان کی زندگی میں آیا وہ بہت ظاہر ہے، اس سے ان کی فضیلت میں اضافہ در اضافہ ہوا، وہ تھا ہجرت کا دور، ہجری دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے اہم ترین جو واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ بھئی کون سی تاریخ سے اسلامی ہم کیلنڈر چلائیں، تو دو رائے مضبوط تھیں، ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، اور ایک رائے تھی کہ ہجرت سے، ایک اور رائے تھی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے ہم کیلنڈر چلاتے ہیں۔ ظاہر ہے مشورہ ہوا اور مشورے میں طے ہوا کہ بھئی ہجرت ایک ایسا مسلمانوں کا ظاہر ہے ساری زندگی کا ایک جسے کہتے ہیں نا بس بدل گئی ساری زندگی، تاریخ بدل گئی اس سے، وہ تھا ہجرت کا دور۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینی تھی، جو ظاہر باقی بھی تھے، کتنے مسلمان تھے، سب کو اللہ کے رسول نے آگے بھیج دیا، خود رک گئے، اور حضرت ابوبکر ابھی بھی رکے ہیں، اور دل میں نیت ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے لیں۔ ظاہر ہے میں جوانی سے ان کے ساتھ ہوں، سفر ہم ساتھ کرتے رہے، مشورہ ہم ساتھ کرتے رہے، تو دل میں خواہش تھی کہ بھئی کسی طریقے سے ابوبکر ساتھ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے اور آ کر آپ نے کہا کہ مجھے تنہائی چاہیے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، یہ بچیاں ہیں دو میری اور ایک والدہ ہے، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا، یعنی آپ علیہ السلام نے کہا کہ مہمان تو نہیں ہے گھر میں، اس وجہ سے آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابوبکر سامان باندھ لو، ہم نے ہجرت پہ جانا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، تم میرے ساتھ چلو گے۔ کتنا بڑا عظیم مقام اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ وہ جو میں اکثر سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غم میں بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، پہلی دفعہ میں نے اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ابوبکر تم میرے ساتھ جاؤ گے تو میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آتے ہیں، خوشی سے آنسو آ گئے۔ ہجرت کے لیے نکلنا اور پھر یار غار کا جو لقب ملا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو حضرات گئے ہیں غار ثور بہت بلندی پہ ہے، تو آپ علیہ السلام جس وقت غار ثور پر چڑھ رہے تھے تو آپ اپنے پنجوں کو بہت باریکی سے زمین پہ لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے ذریعے سے آپ چڑھنے ظاہر ہے تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑیں۔ یہ دنیا ہے اور یہاں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی، آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے براق لائے، اللہ براق لاتے اٹھا کے آپ کو غار ثور پہ پہنچ، غار ثور چھوڑو سیدھا مدینہ آ جاتے۔ یہ اسباب کی دنیا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے سبب اختیار کیا کہ بھئی میں اپنے ہاتھ اور پاؤں اس طریقے پر نہ رکھوں کہ نشان پڑ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسے چلنا ہے تو آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. اور کندھے پر سوار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے ہیں وہاں پہ انہیں وہ جانتے ہیں. اس وقت تو پھر راستہ بنا ہے, اس دور میں پھر وہ جائے آدمی 1400 سال پہلے, اور اس دور میں کیا وہ راستہ تھا, اور حضرت ابوبکر اپنے کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام مکہ فتح ہوا نا, تو آپ علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ رہے تھے تو کچھ بت انہوں نے بہت اوپر کر کے رکھے ہوئے تھے, وہاں آپ پہنچ نہیں پایا, آپ کی لاٹھی نہیں پہنچی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جھکے اور حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے کندھوں پہ اپنے پاؤں رکھیں اور پھر آپ اوپر جا کے ان کو یعنی توڑ دیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی تمہارے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبوت کو اٹھا سکیں, لہٰذا تم نہیں اٹھا سکتے. ایک طرف یہ دیکھیں اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے پورے کے پورے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر اور ان کو لے کے چڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم دور گزرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا, ہجرت. اسی سے فضیلت بھی بڑھ گئی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آپ کے ساتھ تھی اور کھلا آسمان تھا, تو میں نے آسمان کو دیکھا بالکل صاف ستھرا آسمان اور تارے استارے نظر آ رہے. تو میں نے اچانک سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں. ان کے ذہن میں تھا, ظاہر باپ ہے, ان کے ذہن میں تھا کہ میرا نام میرے والد کا نام لیا جائے گا. تھوڑی دیر خاموش رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ عائشہ تم اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی ہو والد کے بارے میں؟ کہاں اللہ کے رسول میں اپنے والد کے بارے میں, کیا ان کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے والد کی نیکیوں کی اگر پوچھتی ہو, آپ کے یعنی مفہوم حدیث ہے کہ تم اپنے والد کا کیا پوچھتی ہو, تمہارے والد کا تو یہ حال ہے کہ اس کی ایک غار ثور میں گزری ہوئی رات وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں بنتی ہیں اس کی, اتنا مقام ہے اس کا. ایک رات کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے اس کے سامنے کچھ نہیں. تو کیا اللہ نے ایک مقام دیا ہے. یہ ان کی زندگی کا بہت اہم دور یعنی مرحلہ تھا, ہجرت. پھر جیسا آپ جانتے ہیں مدینہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ظاہر ہے ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے مشورے میں ہر آن ہر گھڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. یہاں تک کہ یاد رکھیے نبوت میں دو چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ نبی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کرتا. ایک نماز کی امامت, اگر نبی موجود ہے تو نبی کی موجودگی میں کوئی آگے امامت نہیں کرواتا. اور دوسرا حج کی امامت. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موجود ہیں تو آپ کے بغیر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں 9 ہجری کے حج پر امیر بنا کر بھجوایا کہ ابوبکر تم جاؤ اور لوگوں کو جا کے حج کراؤ. نہیں تو یہ کسی کو نہیں ملتی. اور دوسری اہم چیز, اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 یا 20 اتنی نمازیں پڑھائی ہیں. ہو نہیں سکتا. یہ امامت کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بے توقیری ہو گئی. خلافت میں یہ مزہ تھا کہ جب تک یہ معاملہ ہوتا تھا تو اس وقت بادشاہ وقت وہ امام بھی ہوتا تھا مسجد کا. تو ظاہر ہے انہوں نے جب توڑا, ایسے توڑا کہ مسجدوں کا سیٹ اپ ہی سارا الگ ہو گیا. پھر ظاہر ہے لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مسجدوں کی تعمیر کی, خود لوگوں نے, اور اپنے ہی حساب سے امام کو رکھا گیا تنخواہ پر. نہیں تو پہلے تو یہ ترتیب نہیں تھی. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا سب سے بڑا منصب ہوتا ہے امامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھی ہو. یعنی آپ موجود ہیں, صحیح سلامت ہیں, اور آپ نے یعنی موجود نہ ہو مصلی پر. یہ دو اہم چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, حج کی امارت اور ساتھ ساتھ مصلی نماز کی نیابت, اپنی زندگی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. کیا مقام ہوگا.
اور پھر آخری جو ان کا دور گزرا، کیا دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں یار غار بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے یار مزار بھی بنا دیا، ایک ہی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے دفن کروایا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے باقاعدہ، اس کی ایک شکل بنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب، یعنی ایسے آپ علیہ السلام، اور اس طرف آپ کی پنڈلیوں سے تقریباً پاؤں اور پنڈلیوں سے حضرت ابوبکر صدیق کا سر شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مکہ سے شروع ہوئے تھے دوستی، اللہ تعالیٰ نے قبر تک دوستی رکھی ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں، یعنی ایک تانتا بنا ہوا ہے، ہر آن ہر گھڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر باقاعدہ رحمتیں برس رہی ہیں، تو اس رحمتوں پر پورا پورا حصہ اور پورا جو نسبت مل رہی ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مل رہی ہے۔ ایک تانتا ہے جو آسمان تک جڑا ہوا ہے، اور ہر وقت فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور دیکھیں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں بھی کہہ دے تو کم ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا حج کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق، تو کتنے لوگ گزر گئے کہ جب آپ اس جالی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سلام کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ہر شخص کو یہ کہہ کر گزرتا ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق، یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مقام اللہ کس کو دیتا ہے؟ تھوڑا آگے اور بڑھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر کا مقام، یعنی اگر آپ پہلے خلیفہ نہ بھی ہوتے تب بھی آپ سب سے افضل ترین انسان ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ نہ بھی بنتے تب بھی افضل، سب سے افضل ترین انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ مقام اللہ نے دیا انہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں ان کی زندگی کا، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، اور آخر میں وہ جوڑوں گا اس بات کو چونکہ میرا ایک مضمون چل رہا تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں ایک یہودی آباد تھے، اور معاہدہ ہو چکا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کہ بھئی ہم آپس میں رہیں گے اور کوئی قتل و قتال کچھ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے دل میں ارادہ کیا کہ جا کے میں اس کو دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر گئے اور جا کر اس کو کہا کہ بھائی تم سمجھدار آدمی ہو، تم عالم ہو، تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس شخص نے اعتراضات شروع کر دیے، اللہ کے نبی پر نہیں، براہ راست اللہ پر اعتراض شروع کر دی کہ بھائی تم کہتے ہو کہ اللہ کی ذات غنی ہے، لیکن تمہارا قرآن یہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو مانگتا پھر رہے لوگوں سے، نعوذ باللہ۔ شریر ہے نا یہودی، اس نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ لو، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتنی قرآن کی آیتیں، اس سے تو یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے، اللہ غنی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر اسلام پر ایمان لانے پر بہت سے اعتراضات اس نے کیے۔ حضرت ابوبکر کو ظاہر ہے براہ راست جب اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے تو حضرت ابوبکر کا ایمان جوش میں آ گیا۔ انہوں نے یعنی تھپڑ رسید کیا اور ٹھیک ٹھاک اس کے پورے چہرے پر، اس کا چہرہ سوج گیا۔ خود سوچیں حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا غصہ آیا ہوگا، چہرہ سوج گیا۔ وہ سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا جی ابوبکر نے مجھے مارا ہے، حالانکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی اگر تمہارا اور اللہ کے رسول کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں یہاں کھڑے کھڑے تیری گردن اتار دیتا۔ تو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب یہ گیا اور اس نے جا کے کہا جی کہ مجھے ابوبکر نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو بلوایا اور پوچھا کیوں مارا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اب یہودی تو یہودی ہے، انکاری ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو یہ باتیں کی نہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت ابوبکر کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے فضیلت بیان کرنی تھی حضرت ابوبکر کی، گواہ بھی کوئی نہیں۔ کہا اس سے بولیں گواہ لائے اگر میں نے یہ بات کی ہے تو، میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار میں ہیں کہ
حضرت جبرائیل امین آئے اور قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی باتیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور یہ لوگ غنی ہیں، ان کو بول دیجئے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ لیا اپنے پاس، یعنی یہ گواہی اتر رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں گواہ نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں براہ راست۔ اللہ فرما رہے میں اس کا گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ان کو بول دیجئے کہ ہم ان کے لیے ایک بہت دردناک، اور انہوں نے بدبختی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وقتلہم الانبیاء، انہوں نے انبیاء کا بھی خون بہایا ہے، اور جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو عذاب الحریق، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے، عذاب کا، دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت اتری ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ خود گواہ بن کے آیا ہے کہ بھائی میں نے سن لیا ہے۔ کیا مقام دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جوڑنا ہوگا صحابہ کی سیرت پر، ان کے ساتھ سنانے ہوں گے ان کو واقعات، ان کے ایمان افروز واقعات سنانے ہوں گے، اور یہ نہیں کہ بڑھاپے کے واقعات، وہ کہیں گے یہ تو بڑی عمر میں تو ہر شخص ہو جاتا ہے حاجی نمازی۔ بچپن سے شروع کریں، حضرت علی بچپن میں، حضرت انس بچپن میں، اس طریقے پر بہت سے صحابہ کرام بچپن سے شروع ہو گئے تھے۔ جوڑیں ان کو صحابہ کی سیرت پر، کہ تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ترین، اس کائنات کے کامیاب ترین لوگوں میں شمار ان لوگوں کا ہوتا ہے، ان سے زیادہ کامیاب کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور آخرت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو ہمارا جو موضوع تھا وہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا آئندہ ہفتے۔ بچوں کے جو حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں، لیکن چونکہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے کچھ ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ بہرحال بہت لمبا ایک موضوع ہے، آپ احباب سے گزارش ہے خود بھی اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، لازمی ان صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، اس کا خود مطالعہ کریں اور بچوں سے کروائیں، اور بلکہ انہیں سنائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بچوں کے ایمان میں اضافہ، ان کے سامنے ایک ویژن آ جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ لوگ تھے اصل، ان کی زندگی پر چلو، ان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2-3 مسائل ہیں، پچھلے ہفتے رہ گئے تھے۔ اچھا، بعض دفعہ کوئی آدمی کو ہم یہ مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی حرام مال، خصوصاً مثال ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرے بینک میں مجھے نہیں پتہ تھا سود لگ کے آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں، جو بھی ایسا مال ہوگا تو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں، یعنی اس میں آپ ثواب کی نیت نہ کریں بلکہ بس کسی طریقے سے اس کو نکالیں۔ آیا وہ مال کس کو دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو اس مال کے لیے کوئی مستحق زکوٰۃ دیکھیں، یعنی ایسا شخص دیکھا جائے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی کو وہ مال بھی دے دیا جائے۔ اگر بالفرض ایسا نہیں ہے تو کسی بھی کار خیر میں اس مال کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا مستحق دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، کسی شخص نے ویسے ہی، یعنی بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ سیونگ کے لیے پلاٹ خرید لیتے ہیں، پیسہ آیا پلاٹ لے کے رکھ لیا، نیت کچھ نہیں ہوتی، یہ بھی نیت نہیں ہوتی کہ بیچوں گا، یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ گھر رکھوں گا، بس یہ ہے پیسہ محفوظ کر لیا، زندگی لیے تو بنا لیں گے، نہ وہ تو بیچ بھی دیں گے، یہ نیت بھی ہوتی ہے۔ تو آیا ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ، اکثر لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پلاٹ، تو ایسے پلاٹ پر جو مفتیان کرام فرماتے ہیں ایسے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، پلاٹ اسی پر زکوٰۃ ہوگی کہ آپ نے تجارت کی نیت سے لیا تھا اور تاحال آپ کی نیت تجارت کی ہو، تب اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہو۔ آپ کی نیت ہی شروع میں نہیں تھی پلاٹ کی، بس ویسے ہی پیسے ہیں یار اکٹھے 25-30 لاکھ آئے، چلو ایک پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، بچوں کے کام آئے گا، رکھتے ہیں نا ایسے لوگ، اور دیکھ لیا بعد میں سوچتے ہیں یار اگر اچھا نکل گیا تو بیچ بھی دیں گے، تو اس پلاٹ پر پھر زکوٰۃ نہیں آتی۔ شروع سے نیت ہو آپ کی، آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور تاحال آپ کی نیت باقی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آخری مسئلہ یہ بھی لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، پوچھتے بھی ہیں
کہ بھئی ایک شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مثال کے طور پہ 10 روزے رکھوں گا یا 20 روزے رکھوں گا. بعض دفعہ لوگ نظر اپنے حساب سے بڑھ کے مانگ لیتے ہیں. اس نے مان لی, اب کام ابھی ہوا نہیں تھا کہ اس نے اس نیت کو بدل لیا کہ یار 10-20 روزے بہت مشکل ہو جائیں گے, میں ایسا کروں گا کہ 5,000 روپیہ صدقہ کر دوں گا. تو اب یہ نیت نہیں بدل سکتا. آپ نے ایک دفعہ جو نیت کر لی نظر مانتے وقت, تو آپ اسی نیت پر برقرار رہیں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ روزے نیت کو تبدیلی کر دیا سرے سے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے نیت میں کوئی چیز متعین کی تو اس چیز کے عوض میں پیسے آپ دے سکتے ہیں. آپ نے متعین کیا میں بکرا دوں گا, اب آپ اس بکرے کی رقم دے سکتے ہیں جتنی اس کی درمیانہ بکرا ہو, اور اس درمیانے بکرے کی قیمت دیکھیں کتنی ہے بازار میں, اتنی قیمت آپ صدقہ کر دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.